ٹیپو خان بہادر ایک ایسے نواب ہیں جو اس وقت تک یاد رکھے جائیں گے جب تک کہ ان کی تعمیر کردہ مساجد، سرائے اور دیگر تعمیرات اور وقف کردہ جائیدادیں دکھائی دیں گی۔ نواب صاحب محبوب علی خان کے زمانے میں نواب ٹیپو خان بہادر حیدرآباد کی عوام بلکہ دکن کی عوام کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت کئی تعمیروں کو قائم کیے، جس میں سب سے پہلے نامپلی پہ ٹیپو کا سرائے تھا، جہاں پہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو 3 دن کا قیام اور طعام کی مفت سہولت تھی۔ اور یہ سارے تعمیریں انہوں نے اپنی ذاتی پیسوں سے تعمیر کیے، جو عوامی بھلائی کے لیے قائم کیے گئے تھے، پبلک کے لیے اور دینی خدمات کے لیے بھی اپنا ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ نواب ٹیپو خان بہادر ایک نیک، ہمدرد اور مخیر انسان تھے۔ انہوں نے حیدرآباد میں بہت سی یادگاریں چھوڑی ہیں جو ان کی یاد دلاتی رہے گی۔ انہوں نے مساجد کے ساتھ ساتھ مسافر خانے بھی تعمیر کروائے۔ مسجد ٹیپو خان سرائے حیدرآباد کی تاریخ میں سب سے پہلا مسافر خانہ کہا جا سکتا ہے، جہاں بلا لحاظ مذہب و ملت ہر مسافر کے لیے 3 دن قیام و طعام کا انتظام تھا۔ نواب ٹیپو خان بہادر ایسے بڑے شخصیتوں میں سے ہیں۔ ان کے دور میں انہوں نے ایسے کئی کام انجام دیے ہیں پبلک ویلفیئر کے لیے، اور پبلک ویلفیئر کے لیے اتنا جذبہ رکھتے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے نامپلی سرائے بنایا، جو حیدرآباد کا مشہور پہلا ویٹنگ روم مانا جاتا ہے۔ اور وہ سرائے میں، نامپلی سرائے میں جہاں مسجد بھی ہے ٹیپو خان مسجد، اس میں 3 دن کے لیے کوئی بھی مذہب کے آدمی کے لیے 3 دن کے لیے رہنا فری ہے اور کھانا پینا فری ہے۔ نواب ٹیپو خان نے حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں مساجد تعمیر کروائیں۔ مسجد ٹیپو خان گولی گوڑا چمن، مسجد ٹیپو خان افضل گنج، مسجد اڑک میٹ عثمانیہ یونیورسٹی کے قریب واقع مسجد کی اس تصویر کو دیکھیے۔ مسجد سفید رنگ میں دکھائی دے رہی ہے، اب اس کو سبز رنگ میں رنگ دیا گیا ہے تو اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے ہیں۔ اس مسجد میں مدرسہ غوثیہ قائم کیا گیا ہے، یہاں پر دینی تعلیم کا اچھا انتظام ہے۔ انہوں نے شہر حیدرآباد میں کئی مساجدیں تعمیر کیے، اڈک میٹ میں ایک مسجد، اور جو سو عثمانیہ یونیورسٹی کے پاس ایک مسجد، چھتہ بازار کے پاس ایک مسجد، ٹیپو خان سرائے میں بھی ایک مسجد، اور جو سو شاہ علی بنڈے پہ ایک مسجد۔ علاقے ایک دوسرے سے مربوط ہو، آم و درفت کی سہولت ہو تو شہر کی ترقی گاؤں تک پہنچتی ہے، گاؤں اور دیہات بھی ترقی میں حصے دار بنتے ہیں۔ علاقوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے لیے سڑک اور پل ہی واحد ذریعہ ہوتے ہیں۔ اسی ذریعے سے گاؤں اور شہروں کے مابین آم و درفت نقل و حرکت میں سہولتیں حاصل ہوتی ہے۔ ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کے لوگوں سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ اسی نقطے کو ذہن میں رکھ کر قدیم زمانے کے حکمرانوں نے ہی نہیں بلکہ امیر و عمرا اور نوابوں نے سڑک، پل، سرائے، کنویں اور تالاب تعمیر کروائے۔ اور سب سے اہم چیز، ٹیپو خان برج کو قائم کیے۔ اس برج سے پہلے ان 2 علاقوں کو جڑنے کے لیے کوئی جو سو ذرائع نہیں تھے۔ عوام اس علاقے سے اس علاقے کے جانے کے لیے بہت ساری تکالیف محسوس کرتی تھی، تو انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے ٹیپو خان برج کو قائم کیا، جس برج پر آج تقریباً کئی سالوں سے لوگ اپنے جو سو آمد رفت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کارنامے بہادر کے تھے۔ ان کے پوتے نواب شجاعت احمد خان نے بھی اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک ڈھنگ، عوامی خدمت کا ایک جو سو طریقہ اختیار کیا۔ نواب ٹیپو خان کے پوتے نواب شجاعت احمد خان ایک انتہائی شریف، مخلص، ہمدرد اور بہی خواہ انسان تھے، جو 30 نومبر سن 2009 کو 78 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور جب ختم ہو جاتی ہے تو فراموش کر دی جاتی ہے۔ نواب شجاعت احمد خان کی زندگی شروع ہوئی اور ختم بھی ہو گئی، لیکن انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ان کی زندگی کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
نواب شجاعت احمد خان ایک فعال و حرکیاتی انسان تھے. انہوں نے 1951 میں سٹی کالج اولڈ بوائز ایسوسی ایشن قائم کی. نواب صاحب پیٹرولیم کی تجارت کرتے تھے, اچھے کھلاڑی تھے اور کھلاڑیوں کی مدد کے لیے ہر وقت دست تعاون دراز رکھتے تھے. ان کی اسی خوبی کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کو روزگار ملتا تھا. کوششوں کے نتیجے میں 1987 میں قلی قطب شاہ اسٹیڈیم کی تعمیر ہوئی. ان کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے قلی قطب شاہ ڈیولپمنٹ اربن سوسائٹی نے ان کے ایسوسی ایشن کے لیے اسٹیڈیم میں دفتر کے لیے ایک حصہ مختص کیا. پہلے ان کے ایسوسی ایشن کا دفتر سٹی پیٹرول بنک مدینہ بلڈنگ پر کام کرتا تھا. نواب شجاعت احمد خان 1967 سے سن 2009 تک CCOB کے جنرل سیکرٹری رہے. 1976 سے 1982 تک آندھرا پردیش فٹ بال ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کی حیثیت سے فٹ بال کے فروغ کے لیے کام کیا. 1976 میں زامبیا مقابلوں میں حصہ لینے والی ہندوستانی فٹ بال ٹیم کے مینیجر رہ چکے. اس طرح انہوں نے فٹ بال اور باسکٹ بال کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کیا. انہوں نے اسپورٹس کو عوامی خدمت کے لیے اور نوجوان بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دلانے کے لیے اسپورٹس کا استعمال کیا, اور خاص طور پہ فٹ بال کی بہترین خدمات انجام دیے. اور فٹ بال اسپورٹ کے ذریعے انہوں نے کئی نوجوانوں کو نوکریاں دلائی, روزگار دلایا. آج ان کے خدمات, نواب شجاعت احمد خان صاحب کے خدمات ازہر من شمس ہیں. آج ان کو کئی لوگ یاد کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سنواری, جنہوں نے اپنے روزگار حاصل کر کے آج بڑے بڑے عہدوں پہ قائم ہیں. نواب شجاعت احمد خان کا نام حیدرآباد میں کسی تعارف یا تعریف کا محتاج نہیں ہے. انہوں نے اپنی ساری زندگی عوامی خدمت کے لیے گزار دی, نوجوان بچوں کے لیے گزار دی, اور نوجوانوں کے روزگار کے لیے دن رات انہوں نے ہمیشہ اپنی سوچ کو قائم رکھا. اور آخری وقت تک, جبکہ ان کی طبیعت مزاج خراب تھی, تو بھی وہ برابر نظام اپنے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر, جہاں پہ سٹی کالج اولڈ بوائز کا آفس ہے, جہاں سے فٹ بال کے سرگرمیوں کو جاری رکھا گیا تھا, وہ برابر وہاں جاتے تھے. حالانکہ ان کی طبیعت ناساز تھی, تو ان کا نام حیدرآباد کی تاریخ میں انمٹ رہے گا. نواب شجاعت احمد خان کے نام کو بھی کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. ہماری ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اس فیملی نے جو عوامی خدمات کے لیے اپنا ایک مقام بنایا ہے, ان کی نئی نسل بھی اس کو قائم رکھے. کیونکہ میرا بھی تعلق تھا نواب شجاعت احمد خان صاحب سے. وہ میرے ہمزلف تھے, میرے بڑے بھائی تھے. انہوں نے ہر ایک کے لیے خدمات کیے, عوام کے لیے کیے, سارے لوگوں کے لیے کیے, جن کی خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جاتا. یہ مختصر سا ان کا تعارف تھا جو ہمیشہ یاد رہے گا. نواب ٹیپو خان نے بندگان خدا کے لیے مساجد و مسافر خانے تعمیر کروائے, لیکن اپنے لیے مقبرہ تعمیر نہیں کروا سکے. اب چلیے آغا پورا آستان مبارک حضرت شاہ محمد حسن صاحب قبلہ ابو العلائی کی روبرو ٹیپو خان کی خبر پر. نواب ٹیپو خان بہادر صاحب یہاں حضرت قبلہ محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں, جن کا آخری مقام ہے, جن کی مزار ہے, وہ یہاں پر قیام ہے. اور نواب ٹیپو خان بہادر جو حیدرآباد کی عوام کے لیے جو خدمات انجام دیے ہیں, وہ قابل تعریف ہے. اور اس کو آگے لے جانے کے لیے اور ان کا نام اونچا رکھنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ اس پر قائم رہیں گے. نواب ٹیپو خان بہادر کا آخری مکان ان کی مزار شریف درگاہ شاہ محمد حسن صاحب کے احاطے میں ہے, جو بالکل یہاں پہ موجود ہے. نواب ٹیپو خان بہادر کی خدمات ازہر من شمس ہے, جنہوں نے حیدرآباد کے عوام کے لیے ایسے خدمات انجام دیے شاید ہی کسی اور نواب نے دیا. انہوں نے اپنے ذاتی طرف سے, ذاتی خرچے سے تقریباً 6 مساجد, ایک برج, ٹیپو خان برج اور ٹیپو خان سرائے قائم کیا, اور کئی جائیدادوں کو وقف کیا جو آج بھی قائم و دائم ہے. اور ان کے جیسا دوسرا کوئی نواب ایسے خدمات انجام دینے والا موجود نہیں ہے. ان کی نسل کو قائم رکھتے ہوئے نواب شجاعت احمد خان نے بھی اپنے دوران زندگی میں بہترین کارنامے انجام دیے. عوامی خدمت کا بہت بڑا ذریعہ انہوں نے ایک اپنے اسپورٹس کے ذریعے قائم کیا, نوجوانوں کو روزگار دلایا, کئی نوجوانوں کی زندگیوں کو سنوارا, کئی بیکسوں کو ساتھ دیا.
اور یہاں کی عوام میں آج جیسا نواب ٹیپو خان بہادر کا نام روشن ہے، اسی طرح نواب شجاعت احمد خان کا نام بھی اظہر من شمس ان کی خدمات کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے نواب ٹیپو خان بہادر کی نئی نسل نواب وجاہت احمد خان نے اپنی خیالات کا اظہار کیا۔ نواب وجاہت احمد خان بھی عوامی خدمت کے لیے، دنیاوی اور دینی خدمات کے لیے بھرپور جذبہ رکھتے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نواب ٹیپو خان بہادر، نواب بڈھن خان صاحب، نواب شجاعت احمد خان صاحب، ان تمام حضرات کو جنہوں نے عوامی بھلائی کے لیے اپنا ایک خدمات کا ایک ریکارڈ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کو جو سو بہترین جو سو ان کی خدمات کا صلہ وہاں پر دے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اور ان کی نئی نسل کو نواب وجاہت احمد خان و دیگر صاحب کو بھی انہی کی طرح عوامی خدمت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، خدمات انجام دینے کا جو سو جذبہ توفیق عطا فرمائے۔